کی کہ سب سے پہلے عقیدہ بناؤ کہ رب العالمین کے سوا کوئی رب نہیں ہے، جس نے اگر اوروں کو رب بنا لیا خدا کی قسم یہ خسارے میں چلا گیا، یہ نقصان میں چلا گیا۔ اسی لیے فارسی کے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تڑپ تڑپ کے عقیدہ سمجھایا کہ وہی آقا وہی آقا وہی مولا، وہی آقا وہی مولا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، اور جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر نے کہا یار ذرا ذکر آہستہ کیا کرنا، یہ ظالم تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر بھائی ذرا یہ تو بتائیے نا، بھلا پھول اپنی خوشبو کو بند کر سکتا ہے؟ فرمایا جس جگہ پر پھول ہوتا ہے اس میں اپنی خوشبو دینی ہوتی ہے۔ فرمایا جس کے دل میں دنیا ہوگی وہ دنیا کا تذکرہ کریں گے، جس کے دل میں اللہ ہوں گے اس میں اللہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ خدا کی قسم صلاح جنگ کے روشن ضمیروں اپنے دلوں میں رب کو بسا لو، اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت بی بی آسیہ نے بتایا او دنیا والوں میں تو عورت تھی نا، میں تو ناقص تھی نا، میں تو صنف نازک تھی نا، میں تو کمزور جسم والی تھی نا، جب میں نے رب کا دامن نہیں چھوڑا تو تمہیں بھی کہتی ہوں کہ مشکل آ جائے پھر بھی رب کا دامن نہ چھوڑنا، رب کا دامن نہ چھوڑنا، تیر چلنے لگ جائے پھر بھی رب کا دامن۔ حسینیوں ذرا کربلا کا نقشہ بھی سوچو نا، ادھر سے علی اصغر قربان ہوا، ادھر سے علی اکبر قربان ہوا، ادھر سے اون بھی قربان ہوا، ادھر سے قاسم کی مسجد کو حضرت امام حسین نے اٹھایا، ہاں ہاں ادھر سے حضرت عباس کو بھی لے کر آیا امام حسین۔ لیکن بتاؤ نا ان تیروں کی بارش میں، ان نیزوں کی بارش میں، ان تلواروں کے سائے میں حضرت امام حسین نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا یا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کیا ہے؟ حسینی بولیں، یزیدیوں سے میں نہیں بولتا، یزیدیوں سے اپنا تعلق نہیں ہے۔ حسینی کون؟ حسین افضل ہے کل جہاں سے، گھرانہ حسین کا۔ حسینی بولو بولو ذرا اونچی سبحان اللہ۔ حضرت آئے ہیں آپ کے اس علاقے میں غالباً پہلی بار، ایسا حضرت صدیقی صاحب پہلی بار، ملک پاکستان کے عظیم خطیب ہیں، پہلی بار آئے ہیں، شیر ہیں، گرجیں گے انشاءاللہ، آپ کے دلوں کو سکون محسوس ہوگا حضرت کا قرآن سن کر۔ لیکن ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ تلا گنگ کے موگلہ کے روشن ضمیر اتنا سست نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا چلی اور آپ اس ہوا کی وجہ سے یوں سہم گئے کٹھے ہو گئے۔ یہ بابا کو دیکھو کیسے ماشاءاللہ بازو اوپر کر کے بیٹھے ہیں، پہلوانوں کی طرح۔ شیر بنو، شیروں کی طرح مسکرا کے محبت میں کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت کو پتا چلے کہ یہ سننے کے شوقین ہیں۔ میں نے آپ کی تعریف کی ہے، میں نے کہا میں 2-3 بار آیا ہوں، یہ سننے والے ہیں۔ اب دیکھو اپنی عزت بھی بچا لو، میری بھی بچا لو ذرا سبحان اللہ۔ اونچی بولو، اونچی بولو۔ عمر عباس بھائی کیسے سنیں گے آپ کے علاقے والے یا نہیں سنیں گے؟ اگر سننے کا موڈ ہے تو ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ بی بی کو
فرعون نے جسم کے اوپر مرچیں لگوائیں، لیکن حضرت بی بی آسیہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ فرعون ظالم مجھے محل کے تانے دیتا ہے نا، آپ مہربانی کر دیجئے یا مریم۔ حضرت بی بی آسیہ نے کہا، اے میرے رب مہربانی کر دیجئے، جنت میں مجھے محل دے دیجئے نا۔ اللہ نے فرمایا، آسیہ تو نے میری وجہ سے دکھ برداشت کیے، اب میں تجھے محل دوں گا۔ یہ تو عورت ہے، ہاں عورتوں کی اگر میں جذبات سناؤں دل حیران ہو جاتا ہے۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ میرے محبوب کی لخت جگر، میرے محبوب کی نور نظر، میرے محبوب کے جگر کا ٹکڑا، میرے محبوب کی پیاری اور چھوٹی لاڈلی بیٹی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، او دنیا والو، ہم نے اپنے اندر اتنا ایمان پیدا کر لیا کہ ہمیں دنیا کی طوفان، ظلم کے طوفان ہمیں اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکتے۔ حضرت بی بی اما فاطمہ الزہرا کا مزاج مبارک یہی تھا، جب تک قرآن کی تلاوت مکمل نہ کر لیتی آرام نہ فرماتی تھی۔ ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتی تھی۔ ابھی تک 15 یا 20 پارے ہوتے رات ختم ہو جاتی، اذان صبح کی آ جاتی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی، اے میرے پروردگار، آپ کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ الزہرا کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ اے میرے رب اپنی راتوں کو لمبا کر دیجئے نا کہ آپ کی محبوب کی بیٹی، آپ کے لاڈلے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا 2 رکعت تو مکمل کر سکے نا۔ اسی لیے لکھنے والے نے کیا کہا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، اللہ جو اب تک نہیں بولا اب بھی نہ بولے۔ آگے میں نہیں کہتا یا وہی والی دعا کافی ہے جو پہلے کہہ گیا، کیسے ملے صاحب، وہی والی دعا کافی ہے۔ اللہ جو نبی کی بیٹی کی محبت میں بولے، ان کی ماؤں کو جنت میں محبوب کی بیٹی کی مجلس نصیب کر دینا۔ اے میرے رب، میں تیرا مسافر بندہ یہی دعا مانگتا ہوں کہ میرے مولا اگر کوئی نبی کی بیٹی کی محبت میں بولے تو اس کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دینا۔ کیا لکھتے ہیں اللہ والے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ ہاں کچھ ظالموں نے تو آپ کو یہ بتایا ہوگا نا کہ جی حضرت بی بی زینب کربلا میں کپڑے پھاڑ لیے، دوپٹہ اتار دیا، انہوں نے یوں کر دیا، یوں ہو گیا، واہ ویلا کیا۔ خدا کی قسم یہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا گھرانہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ بی بی زینب اس ماں کی گود میں تربیت اس نے پائی ہے جس ماں نے کہا تھا کہ علی آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، فاطمہ کیا بات ہے، میں شوہر ہوں، شوہر کا مقام زیادہ، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کا مقام عورت کی بنسبت زیادہ ہے، میں شوہر ہوں، میں پیچھے ہو جاؤں تو آگے، کیا وجہ؟ فرمایا میرے شوہر علی، میرے سر کے تاج علی، جی میری فاطمہ، فرمایا رات کا ٹائم ہے، میں بھی چل رہی ہوں، آپ بھی چل رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آگے آ جاؤں، آپ پیچھے آ جائیں، تاکہ چلنے کی وجہ سے جو میرے قدموں کے نشان بن جائیں تو آپ پیچھے پیچھے آئیے گا، تاکہ وہ قدموں کے نشان مٹ جائیں، صبح کو کوئی یہ نہ کہے، مدینے کا باسی یہ نہ کہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا
زہرا کے قدم اتنے لمبے تھے، اتنے چوڑے تھے، اتنی لمبائی موٹائی. فرمایا میرے شوہر علی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے چہرے پر، میرے وجود پر یا اب محمد الرسول اللہ کی نظر گئی ہے یا شوہر علی شیر خدا کی نظر گئی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جسامت پر کسی غیر مرد کی نظر بھی نہ جائے. یہ فاطمہ الزہرا، اس نے بیٹیوں کو تربیت کیسی دی ہوگی. یہ نہ کہے کہ جناب من فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں نے چادر اتار دی. اور اب کعبہ کی قسم آج مولوی کی بیٹی دوپٹہ نہیں اتارتی، آج ولی کی بیٹی دوپٹہ نہیں اتارتی، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ فاطمہ کی بیٹی نے دوپٹہ اتارا ہوگا؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے کہ اتنا بزدل گھرانہ ہوگا آل محمد. نہیں نہیں، بہادر گھرانہ. آخری بات سناؤں، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اما فاطمہ الزہرا ہے، ان کا مقام یہ کبھی پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا. اب میں بات ختم کرتا ہوں. اما فاطمہ الزہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. اور خدا کو سجدہ کرن دی خاطر ارات منگ دی ہے لمبی زہرا. یہ حسینی گھرانہ کہیے نا ہمارا حسین بھی بہادر، حسین کی بہن بی بی زینب بھی بہادر ہے. بزدل گھرانہ نہیں ہے میرے نبی کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ استقامت والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں سبق دیا. دکھ آ جائیں پھر بھی استقامت میں رہو، پریشانیاں آ جائیں پھر بھی مضبوط رہو عقیدے پر. ہاں بیماریاں آ جائیں پھر بھی مضبوط رہو عقیدے پر. عقیدے پر کمپرومائز نہ کیا کرو، ہاں مضبوط رہا کرو. ہمیں امام حسین نے یہی سبق دیا کہ میں ڈٹ گیا عقیدے پر. یزید نے کہا جھک جا حسین، میں نے کہا وہ حسین ہی نہیں ہے جو در در پہ جھک جائے. حسین تو ہوتا ہی وہ ہے جو رب کے آگے جھک جائے. تو حضرت امام حسین کے مقام کو کیا کہا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، اسی پر ڈٹ جاؤ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند،
یہ کلمہ یہ نہیں ہے کہ صرف سکھ آ جائیں صحت میں یاد کرو بیماری میں بھلا دو جی جب سکھ آ جائیں راحت آ جائے اس وقت اللہ کا ذکر کر لو اور جب دکھ آ جائے تو رب کو بھول جاؤ اتنے تو بے وفا نہ بنو نا اتنے تو نمک حرام نہ بنو نا جس رب نے پیدا کیا اس کو بھلا دیتے ہو ایسا نہ کرو علامہ اقبال بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ اونچا بولیے لا یہ ہوا آپ کا پیغام لے جا رہی ہے یہ پہاڑ آپ کے گواہ بن رہے ہیں یہ ستارے آپ کے اور میرے گواہ بن رہے ہیں یہ زمین میری اور آپ کی گواہ بن رہی ہے راجن پوری یہ وظیفہ دے کے جا رہا ہے دکھ آ جائیں پریشانیاں آ جائیں ہاں اگر دل اداس ہو جائے مال ساتھ چھوڑ جائے غربت آ جائے ہاں بیماریاں آ جائیں گھر میں فاقے آ جائیں ہر دکھ کی دوا یہی ہے تلا گنگ والوں کہ دکھوں میں پریشانیوں میں اپنی ماں اور بہن کو بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولویوں کے پاس جاتی ہے کہ مولانا گھر میں شوہر صحیح نہیں رہتا مولانا بھائی بڑا ظالم ہے وراثت کھا گیا مولانا باپ نے ظلم کر دیا مولانا دعا کر دیجئے دل اداس ہے میری ماں میری بہن میری بیٹی یہی ذکر کیا کر جب بھی پریشانی آئے اس رب کو یاد کر خدا کی قسم اس رب کو یاد کرنا تیرا کام ہے دل کے بوجھ کو دل کے غم کو دل کی اداسیوں کو دور کر دینا میرے اللہ کا کام ہے یہی ذکر چلتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سفر میں ہو یا حضر میں ہو صحت میں ہو یا بیماری میں ہو میری ماں اگر جھاڑو دے رہی ہے میری بہن اگر سالن بنا رہی ہے میری بیٹی اگر تو گھر کے کام میں مصروف ہے تیرا ہاتھ تو کام کے اندر لگا ہو لیکن تیری زبان اللہ کے ذکر میں ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین